پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ نادرکام پاکستان کی سیاست میں فیصلہ کن اور فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلے 4 ہفتے پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان 4 ہفتوں میں بہت سارے سیاستدانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، یا پھر جناب اب کس کو حکومت دینی ہے، یہ عام ترین فیصلے ان 4 ہفتوں میں کیے جائیں گے۔ تو اس سب کے اندر جناب آج کچھ ایسی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں جس نے 4 ہفتوں کا کرکس نکال کر رکھ دیا ہے کہ اگلے 4 ہفتے پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جنگ کے الارم بج چکے ہیں۔ تصادم کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو۔ وہاں سے عمران خان کے لیے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ نہ صرف عمران خان کے لیے بلکہ ججز کے اندر بھی اس وقت اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عمران خان کو بدترین سزا دینے کے لیے چیف جسٹس نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ آج کیا حکم جاری ہوا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر دوسری جانب آرمی چیف اور وزیر اعظم، نہ صرف آرمی چیف وزیر اعظم بلکہ چیف جسٹس بھی لائن حاضر۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑا حکم جاری ہوا ہے جس نے اس وقت نیا پنڈورا باکس کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ نادرکام میں اس وقت پاکستان کی جو صحافت ہے، اپنے سوشل میڈیا پر جو معاملات ہیں وہ بڑے خرابی کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے، ہمیں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارا ہونا ہے، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک قسط فراہم کرنی ہے قرضوں کی۔ تو اس سب کے اندر وہیں پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہی پروپیگنڈا یہ ہے کہ مریم میمن صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئیں، اور کہا گیا کہ وہ آف ایئر ہو چکی ہیں۔ بالکل وہ اس وقت آف ایئر ہیں، انہوں نے جناب اس وقت بریک لے لی ہے۔ کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی آف ایئر ہیں، 2 ہفتوں کی بریک پر وہ گئے تھے، اور پھر اب دوبارہ یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اب ایک اور ہفتہ جو ہے، یعنی کہ جو یہ ہفتہ ہے یہ بھی وہ پروگرام نہیں کریں گے، اگلے ہفتے سے وہ پروگرام شروع کر دیں گے۔ مریم میمن کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ اگلے ہفتے سے پروگرام کا جو اپنا پروگرام شروع کر دیں گی۔ لیکن پھر یہ دباؤ سوالات بڑھتے چلے گئے کہ جناب دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دونوں اینکرز پر یہ دباؤ ہے تو فلان دباؤ ہے۔ کوئی ایسی خبر نہیں تھی۔ آج مریم میمن صاحبہ خود سامنے آئی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں فیملی ٹرپ پر باہر ہوں، اور میں اگلے ہفتے کم بیک کر رہی ہوں، اور آپ کو سکرین پر نظر آؤں گی۔ تو یہ چیزیں آج کرسٹل کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور مختلف صحافیوں کے حوالے سے مختلف خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ میرے بارے میں جناب ابھی تک سوشل میڈیا پر مجھے ٹرول کیا جا رہا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یا میں کوئی لفافہ لیتا ہوں، یا میں پہلے مجھے کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا صحافی ہے، میں اس سے پیسے لیتا ہوں۔ اب یہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا صحافی ہوں، میں ان سے پیسے لیتا ہوں، میں وہ لے کر کام کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ عوام ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے خبر آپ کو دینی ہے، میرا حق ہے کہ میں آپ کو خبر دوں، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہو جائے یا وہ عمران خان کے مخالف ہو جائے، چاہے وہ نواز کے حق میں ہو جائے یا اس کے مخالف ہو جائے، ہم نے آپ کو خبر دینی ہے، ہمارا حق ہے، ہماری یہ صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو حق اور سچ کی آواز آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں، لیکن عوام وداؤٹ اینی ایویڈنس ہم پر یہ الزام لگانا شروع کر دے گی کہ جناب ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں، یا پھر کوئی کہہ دے گا ہم پی ٹی آئی کے صحافی ہیں، کوئی نون لیگ کا صحافی ہے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور آپ بالکل جس طرح سے آپ میری ٹرولنگ کر رہے ہیں یا میرے خاندان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے جناب میں کوئی اپنی لائن تبدیل نہیں کر لوں گا، میری وہی لائن رہے گی، چاہے میں کسی کی جانب بڑھ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کام کروں گا۔ کل بھی پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، آج بھی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو جناب اس سب کے اندر جو یہ سب سے پہلی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آرمی چیف وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ جناب اس وقت کھول کے رکھ دیا ہے۔ فیصل آباد دھرنا کیس ہے، اور یہ کیس اپنے حتمی مراحل میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کیس ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ اور پہلے بھی چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائدی صاحب، یہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں اس حوالے سے کچھ اپنا حکم بھی جاری کر چکے تھے۔ اب وفاقی حکومت نے فیصل آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ اب یہ 3 رکنی کمیشن کیا تحقیقات کرے گا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر
अमल दरामद के लिए जो 3 रुकनी कमीशन है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है और 3 रुकनी कमीशन में साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी शामिल हैं और जियो न्यूज ने इंक्वायरी कमीशन के टीआरओ समेत दीगर तफसीलात हासिल भी कर ली हैं, जिसमें कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और इंक्वायरी कमीशन टीएलपी के गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की तहकीकात करेगा। अब यह बड़ा इंकशाफ ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर माली इमदाद कौन कर रहा था, उस पार्टी के ऊपर भी ये सवालिया निशान लग चुका है। कमीशन फैजाबाद धरना केस के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन की तजवीज़ भी करेगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन तजवीज़ भी करेगा और इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच और उससे बचाव की तजवीज़ भी देगा। सरकारी इलामिया के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों, सरकारी मुलाजिम या अशखास फैजाबाद धरने में मुलव्विस तो नहीं है और कमीशन पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों, तजारत से निपटने की तजवीज़ भी देगा। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि इस कमीशन 3 रुकनी कमीशन है जो इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, 2 माह की रिपोर्ट होगी। लेकिन जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जो इसमें जनाब जस्टिस मीनाल्लाह साहब ने बात की, चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जनाब सबसे पहले तो फैजाबाद धरना केस की तहकीकाती कमीशन को साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को बुलाने का भी इख्तियार होगा। उमरता बंदयाल साहब को बुलाने का जो है वो भी इख्तियार रखता है, जो ये 3 रुकनी कमीशन बनाया गया है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार है इस कमीशन के पास, कि अगर इस कमीशन ने कहा कि जनरल फैज साहब जो हैं वो आ जाएं और उनसे हमने कोई तहकीकात करनी है तो उनको आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ के बारे में बात है, शहबाज साहब इस कमीशन में पेश नहीं हुए तो उसके ऊपर बात हो सकती है। इमरान खान साहब को भी बुलाया जा सकता है और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को भी बुलाने का इख्तियार होगा, चाहे वो साकिब निसार साहब हों उनको भी बुलाने का इख्तियार होगा। तो ये मामला इस वक्त बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है और ये हत्मी मराइल में केस होगा। अगले 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत जो है वो आप बड़े स्मूथ लाइन होती हुई आप देखेंगे, क्योंकि जो अगले 4 हफ्ते हैं उससे पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों के मुस्तकबिल का फैसला होना है। मैं आपको एक बड़ी खबर पहले भी दे चुका था कि ये -1 नहीं हुआ बल्कि -2 या -3 की जानिब जो है वो काम जा सकता है, क्योंकि इस वक्त क्रेडिबिलिटी, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है। और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन फिर सवालात उठते हैं अदालत के अंदर भी कि अगर एक पार्टी ने 9 मई जैसे मुकदमात वाकियात किए हैं तो उस पर इस तरह को उसको जनाब इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो है वो आप इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में गई तो उस वहां पर ये सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा जो 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाकयात का हिस्सा नहीं रहे होंगे, जैसे अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी और बाकी तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां नहीं की हैं या उन पर इस तरह के इल्जामात नहीं हैं, वो 2024 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। और फिर दूसरी जानिब जनाब मैंने आपको बताया था कि अब ये -2 या -3 होगा और बड़े बड़े पिलर्स हारते हुए आपको नजर आएंगे जो काफ लीग के साथ हुआ था 2002 की इलेक्शन में, वही कुछ इस वक्त नून लीग के साथ भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है कि इनके बड़े बड़े पिलर्स हार जाएंगे और ऐसा शख्स भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो सकता है जो अभी आउट ऑफ द सिलेबस मामला जो है वो जा सकता है। ये मैं आपको खबर जो है ब्रेक कर रहा हूं जो मेरे सहाफ़ती एनालिसिस है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जनाब जो इस वक्त जंग के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं, इमरान खान के मकसद का फैसला होना है, अदारों के अंदर तसादुम की खबरें हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब अगर हम बात कर लेते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और फिर 2 जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको शोकास नोटिस जारी किया कि आपके खिलाफ शिकायत आई हैं, आप इसका जवाब दें। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बजाय शोकास नोटिस का जवाब देते उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के तश्कील के ऊपर सवालिया निशान खड़े करके रख दिए। उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब 20 नवंबर को इजलास है, यानी कि साथी जजेस जो है वो एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और यही हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान के जेल ट्रायल को कानूनी करार दिया था, लेकिन उसी चीफ जस्टिस के जजेस ने 2 रुकनी कमीशन ने इमरान खान के जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया है।
اب اس کے بعد ایک اور نئی بات ڈل گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑی انہونی ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کو بدترین سزا ہوگی سائفر کیس میں، یہ معاملہ جناب کس جانب جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی سماعت تھی، اس میں فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ ان کی ضمانت دے دی جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بدھ کو جناب سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی تھی، تو جناب اب یہ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، تو اٹ مینس کہ سائفر کیس جو ہے وہ اپنے حتمی مراحل میں جائے گا۔ اور 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ ان کا اوپن جیل ٹرائل روک دیا جائے، اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، سب سنیں، میڈیا کے اوپر بات نشر ہو اور جناب وہاں پر آ کر دلائل ہو اور اس پر جرا کی جائے، تب جا کر سائفر کیس کا معاملہ جائے گا۔ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے گئے تھے کہ یہ جناب اطلاق جو ہے وہ سیویلینس پر نہیں ہوتا، عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، لیکن آج ایک بہت بڑی انہونی ہو چکی ہے، جو فیصلہ چیف جسٹس کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ دیا ہے، ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے، تو اسی وہیں پر جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی کہ اب سائفر کا کیس ہوگا، اس کے 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنا ہے، ٹرائل مکمل کر کے فرد جرم آلریڈی عائد ہو چکی ہے عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، 4 ہفتوں کے اندر اب اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انصار عباسی صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں بدترین سزا دی جائے گی، اور جناب شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کو یہ ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ یہ آرڈر جس دن آپ کو ملے اسی دن سے لے کر 4 ہفتوں میں کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے، یعنی کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا، جیل ٹرائل ہوگا، اور 2 رکنی بینچ کا فیصلہ چیف جسٹس نے آج اڑا کر رکھ دیا ہے، اور اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل کے اندر پھنسے ہیں کہ سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی خوشخبری جو ملی تھی، آج ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا گیا ہے، اور اب 4 ہفتوں میں عمران خان صاحب کو بدترین سزا ہو سکتی ہے، چاہے وہ عمر قید بھی ہو جائے، چاہے وہ سزائے موت کی جانب کام بڑھ جائے، اللہ نہ کرے کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا ہو، یا وہ عمران خان نہیں بلکہ کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سزا اگر انہوں نے غیر قانونی طور پر کام کیا ان کو سزا ہونی چاہیے، یہ بھی جناب قانون کہتا ہے کہ قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، وہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 7 سال سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن اسے کم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اندر اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔